توکل ہے کیا؟ دل کی ساری ہوپس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوں، کسی کی لوگوں کی جیبوں پہ نہ ہو یا کسی کی اتھارٹی پہ نہ ہو، جس توکل. اور یہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ. بے شک اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا واجب ہے جس طرح دین کے بہت سے واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ تَعَالَى واجب. جس طرح سے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنا واجب ہے نا، اس طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے. صحابہ ان کے لیے ہمیشہ سایہ والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں پہ درخت سایہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور اپنی درخت پہ تلوار کو لٹکا کے سو گئے. ایک ایجنٹ کفار کا وہ سنیک ان کر کے آ گیا سمہاؤ اور اللہ کے نبی تک پہنچ گیا. اینڈ ہی انٹینڈڈ ٹو کل دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے تلوار اٹھائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ تو اللہ کے نبی امیجن نیند سے ان کی آنکھ کھلی اور جب یہ سنا تو کہتے ہیں اللہ اللہ، اور یہ اللہ کا نام سن کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کا ہاتھ پیراڈائز ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتے کہ آپ تو لوگوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ کے نبی کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں مسلمان میں نہیں ہوتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی لڑوں گا نہیں. اور پھر وہ چلا گیا. یہ ہے توکل اللہ کی ذات پہ. اس مومنٹ پہ بھی اللہ کی ذات کا یاد ہونا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پوری قوم خلاف ہے، باپ بھی خلاف ہے. کس کو پکارا؟ کسی کو نہیں، صرف اللہ کو. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بولا اور پھر کیا ہوا؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے اور سلامتی کا باعث بن جا. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے وہ جل گئے، رسی جل گئی اور ہاتھ بچ گئے، ایک بال بھی نہیں جلا اور وہ آگ سے صحیح سلامت نکل آئے. جب ان کا باپ آزر دیکھا تھا نا، یہ کیا کہتا ہے؟ نعم رب ربک یا ابراہیم. کیا رب ہے تیرا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا. تو بات کیا ہے کہ توکل جو بندہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے نا، اب یہ انبیاء تھے، یہ کوئی ان یوزول مخلوق تو نہیں تھے، نعوذ باللہ کوئی اور مخلوق، وہ انسان تھے ہماری طرح کے، مطلب انسان تھے. ان کے یہ نہیں تھے کہ ان کو کوئی غیب کا علم دیا گیا تھا یا ان کے کوئی سرخاب کے، ان پہ وحی آتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی معاملہ کر سکتے تو میرا اور آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے. جب صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں تو میرا اور آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرے لیے نہیں ہے؟ I'm saying that way. انبیاء معصوم تھے، ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ کے متقی ترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے اور اللہ نے ان کی مدد کی. اگر میں اور آپ بھی یہ کوالٹیز اڈاپٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے پہ بھی کرم کرے اور ہمارے پہ بھی رحم کر دے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بتا دیتا ہوں کہ جو استخارہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو بڑے کنسسٹنسی اور وہ کوشش اور غور و فکر کرتے تھے استخارہ کے اس پہ. اور صحابہ کرام ہر امپورٹنٹ کام میں استخارہ کرتے تھے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو. ہم نے صرف استخارہ کی دعا کو رشتے کی دعا بنا لیا ہے. صرف رشتہ ہو تو پھر ہم استخارہ کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. تو نہیں، یو کین ڈو استخارہ ان اینی میٹر. اور استخارہ کا جو طریقہ ہے، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، جس ٹائم بھی پڑھیں دن میں، بس مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں جو کہ 3 اوقات ہیں، اور فجر کے بعد کا بھی اور عصر کے بعد کا بھی وقت ہے، مغرب سے پہلے. تو یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اگر اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ کام میرے دین، میرے معاش کے لیے بہتر ہے، اس کو مجھ سے قریب کر دیں، مجھے سے قریب کر دیں اور اس میں برکت دے دیں، آسان کر دیں. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کام میرے دین، میرے معاش، میری عاقبت کے لیے شر والا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے سے دور کر دیں. اور جو ہے نا بیسکلی یہ دعا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، وہ اس کام کے لیے یا تو مائل ہو جاتا ہے یا پھر اسے متنفر ہو جاتا ہے یا اسے دور ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے اور کاموں میں آسانی ہو رہی ہے اور اس کام کے بارے میں گڈ نیوز مل رہی ہے، دین یہ استخارے کا اچھا رزلٹ ہے اور آپ اس کام کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بیڈ نیوز مل رہی ہیں یا آپ کا دل بے چین ہو گیا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس کام کرنے کو، دین دس از اے سگنل اور اے سائن کہ وہ اچھا نہیں ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کو خواب آئے، خواب بھی آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کو خواب آئے. اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں اس میں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو آخری چیز استخارہ کریں اور جس طرف آپ کا منہ ہو
दाएं तरफ मुंह करके सोएं, फिर सुबह जिस तरफ आपका मुंह उठा हुआ हो आप उस तरफ मुंह कर लें, ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें आपके साथ घर वाले शामिल हैं वो भी मिल कर सकते हैं। ऑनलाइन इस्तिखारा कहीं से साबित नहीं है, ना ही करवाना चाहिए कि एक शख्स ग़ायब में बैठा हुआ है और वो आपको कह रहा है कि मेरा ये मसला है, वो पता नहीं, आप अपनी माँ का नाम और अपना नाम बताते हैं, वो पता नहीं क्या खोलते हैं और आपको बताते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। पता नहीं, सुब्हान अल्लाह, ये चीज़ें गलत हैं, ये जो है ना फॉर्चून टेलिंग और जादू वगैरह उसमें आती हैं, इनसे बचें इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। इब्राहिम कह रहे हैं कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट सिंस। मैंने दिया था लेक्चर ऑन इविल्स ऑफ सोशल मीडिया, आप उसको इंशाअल्लाह देख सकते हैं, और जो लेक्चर था टेम्पटेशंस एंड डिज़ायर्स पे, उसको भी आप इंशाअल्लाह ताला सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जादू के लिए 505 दफ़ा सूरह नास और सूरह फलक पढ़नी चाहिए, क्या ये इलाज ऑथेंटिक है? बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से साबित है ये, किस आयत से, किस हदीस से? ये आज का लेक्चर इसी बारे में था कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचें। हाँ, सूरह फलक नास हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, एक दफ़ा, फजर और मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए 3 दफ़ा, इसमें सूरह इखलास भी है, और सोने से पहले 3 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे नफस करें, इसको फूंकें विद बिट ऑफ पार्टिकल्स और जिस्म पे फेर लें। ये अमल है जो सुन्नत से साबित है, और वैसे भी आपका जब दिल चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि 505 दफ़ा पढ़ना और ये 2 सूरतें, इसके लिए वी नीड टू हैव अ दलील, अ हदीस। तो ऐसी चीज़ें करना ठीक नहीं है जो कि अच्छा जी। साल भजन बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और बशर थे। जो उन्हें नूर कहना चाहता है वो उनके बारे में गुस्ताखी करता है कि वो उनकी नस्ल को वलियाज़ु बिल्लाह ख़त्म करना चाहता है कि फ़रिश्ते नूर से बने हुए हैं, फ़रिश्तों की औलाद नहीं होती। जबरील सलाम की कितनी औलाद थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, बहुत से उनकी औलाद थी। इब्राहीम भी थे, कासिम भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मुल कासिम था। तो नूर की औलाद नहीं होती, अल्लाह के नबी की औलाद थी। जो लोग नूर कहते हैं वो नहीं चाहते कि अल्लाह के नबी वसल्लम का जो औलाद है वो चले। और दूसरा भी बात है कि एक नूर के लिए गुनाहों से बचना कोई बड़ी बात नहीं है, फरिश्ते गुनाहों से बचते हैं, उनमें डिज़ायर्स ही नहीं है, लेकिन एक बशर के लिए गुनाहों से बचना और इतना परफेक्ट लाइफस्टाइल गुजारना, ये असल कमाल की बात है। तो अल्लाह के नबी वसल्लम बशर थे और उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। डोंट से कि उनमें कोई ख्वाहिशात नहीं थी, उनमें ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने उसको अल्लाह की रज़ा के लिए उन पर काबू पाया और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजार के दिखाया। एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे और सबसे बेहतरीन इंसान थे मखलूक में। जज़ाकल्लाह खैर। ऐसा क्यों होता है कि हम एक हाथा नमाज पढ़ेंगे और बाद में एक दफ़ा नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने का ना दिल नहीं करता? प्लीज़ वीडियो बनाएं। मैं किसी चीज़ में वीडियो बनाऊं? अच्छा, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, उसकी वजह यह है कि गुनाहों की वजह से है मेरे ख्याल में। असल में ना, जब इंसान से गुनाह हो रहे होते हैं ना, तो नेकियों की तौफीक उससे छीन ली जाती है। तो गुनाह छोड़ें, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के बारे में जानें। मैंने जो लेक्चर दिया था ना, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड उसमें जो 7 स्टेप्स थे टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह ताला उनको पढ़ें।